امام ترمذی بیان فرماتے ہیں باب ما جاء فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہایت اہم باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے تھے، کتنی کرتے، کیسے کرتے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا قتیبۃ بن سعید و بشر بن معاذ۔ امام ترمذی یہ حدیث اپنے دو استاد سے بیک وقت روایت کر رہے ہیں، قتیبہ بن سعید اور بشر بن معاذ رضی رحمہم اللہ۔ قالا، ان دونوں نے بیان کیا۔ حدثنا ابو عوانہ، ان دونوں نے ابو عوانہ یعنی الوضاح بن عبداللہ الیشکری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ روایت کرتے ہیں زیاد ابن علاقہ سے، اور زیاد ابن علاقہ مشہور صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتفخت قدماہ فقیل له اتتکلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا۔ یہ پہلی حدیث ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ بھی، یعنی امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیحین میں نقل کیا ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی نہایت دور اندیش، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز پڑھتے تو اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے حتی انتفخت قدماہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں انتفاخ یعنی ورم آ جاتا، سوج جاتے آپ کے پیر۔ یہ انسان ایک ہی جگہ اپنا پیر رکھے تو کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ پیر حرکت چاہتا ہے، اگر اس میں حرکت نہ ہو تو یہ سوجن آ جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ گھنٹے دو گھنٹے کے لیے گاڑی پہ بیٹھ جائیں، پیر ادھر ادھر گھمانے کو نہ ملے تو ان کا پیر سوج جاتا ہے۔ اسی لیے لانگ روٹ کے جو پلین جاتے ہیں اس میں باقاعدہ ڈائریکشن دیتے رہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی اپنا پیر اس طرح سے ہلاتے رہو۔ ہاں، تو یہ اتنا لمبا قیام کرتے، کھڑے کھڑے اور پیر میں کوئی حرکت نہیں، تو آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی تھی۔ لوگوں نے اذراہ یعنی رحم، لوگوں کو رحم آ گیا، صحابہ کرام نے دیکھا تو آپ کے قدموں کی حالت جب دیکھی تو ان کے دل میں رحم آ گیا کہ اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا اور کہا اتتکلف ھذا، آپ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، آپ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو تو اتنی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے۔ جب رب نے اتنا معاف کر دیا، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اتنی لمبی عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے؟ آپ کے تو گناہ ویسے ہی بخشائے اگلے پچھلے ہیں،
تو آپ کو اتنی تکلیف اٹھا کر کے اتنی لمبی نماز پڑھنے، تہجد کی نماز کی بات ہے، نفل نماز، قیام اللیل، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا؟ اور صحابہ کرام نے دیکھا تھا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، از راہ مہربانی ترس آیا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب رب نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ رسول بنایا، پیغمبر بنایا، دنیا کی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمارے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، جب اللہ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا ہے تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ دیکھیں شکر گزاری کا مقام و مرتبہ، عبدا شکورا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اللہ اکبر، اللہ نے نوح علیہ السلام عبد الشکور کہا، عبدن شکورا کہا۔ پیارے نبی نے بالکل وہی جواب دیا صحابہ کرام کو کہ جب ہمارے رب نے ہمارے ساتھ اتنا احسان، اتنا فضل و کرم کیا ہے تو میں اتنی بامشقت عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ ایک چیز سامنے رکھنا چاہیے، ایک تو یہ ہے، اس کو کون سی حدیث کہیں گے؟ فعلی حدیث، فعلی حدیث ہے نا، اور اس کے بالمقابل ایک قولی حدیث ہے، وہ بھی ذرا سنیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرمایا کرتے تھے، تاکید کرتے، خذوا من العمل ما تطیقون، لوگوں تم اتنا ہی عمل کرو جتنے کی تمہارے اندر استطاعت اور طاقت ہے، یعنی تک عبادت میں اتنی عبادت نہ کرو جس سے تمہارے جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، یہی ہے نا، خذوا من العمل ما تطیقون، اتنے ہی عمل کرو، نیکیاں کرو، اتنی ہی عبادت کرو جتنے کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَمَلُّ، اللہ تعالیٰ تو اجر دیتے ہوئے تم کو نہیں تھکے گا، لیکن تو عبادت کرتے ہوئے ملل کہتے ہیں اکتاہٹ آ جائے، اکتاہٹ کا مطلب خوب آپ نے زور شور کے ساتھ تہجد کی نماز شروع کر دیا، عبادت کرنا شروع کر دیا رات بھر، کچھ دنوں کے بعد آپ اکتا جائیں اور حالت ہو جائے کہ آپ بالکل چھوڑ دیں، کہاں گھنٹوں پڑھ رہے تھے اب 15 منٹ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو کہتے ہیں ملل۔ تو اسلام میں یہ عمل، یہ چیز محبوب ہے کہ انسان تھوڑا ہی کرے لیکن پابندی سے کرے، زیادہ کرے کچھ دن پھر اس کے بعد اکتا کر کے چھوڑ دے، ملل آ جائے اس کے اندر، یہ تھکاوٹ آ جائے، اسلام کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ وَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا دُوِمَ عَلَيْهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے جس پر پابندی کی جائے، وَإِنْ قَلَّتْ، اگرچہ تھوڑا ہی ہو، یعنی آدھے ہی گھنٹے پڑھیں، پون گھنٹے پڑھیں، 4 ہی رکعت پڑھیں، لیکن آپ پابندی سے پڑھتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور زیادہ عبادت شروع کر کے تھک کر کے ہار کر چھوڑ دیں، یہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ رسول فرماتے
الحضرت اچھا فرماتے وَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَىٰ رَسُولِ وسلم مَا دُوِمَ عَلَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز بہت ہی زیادہ پسند تھی، یعنی نفلی نماز جس پر پابندی کی جائے، جس پر بندہ برابر کنٹینیو قائم رہے۔ وَإِن قَلَّتْ، گرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ کے رسول کا معاملہ کیا تھا؟ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ شروع کرتے کوئی تو ایک دو دن نہیں بلکہ برابر آپ اس کی پابندی کرتے تھے۔ تو یہاں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبی نماز پڑھتے، قیام کرتے تہجد کی کے اندر کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اتنی تکلیف اٹھانے کی، آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا، اور ادھر اللہ کے رسول لوگوں کو منع کرتے اتنی نماز، ایسی نماز نہ پڑھو جس میں بدن کا حق نہ ادا ہو جائے، تکلیف مبتلا ہو جاؤ اور چند دنوں کے بعد اگتا کر کے چھوڑ دو۔ تو یہاں بظاہر حدیث قولی اور فعلی میں تھوڑا سا ٹکراؤ ہے۔ تو ایسی حالت میں پہلی چیز تو یہ دیکھا جائے گا کہ قول اور فعل میں ٹکرا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عبادت کی بڑی قوت طاقت دی تھی، آپ کو مزہ آتا تھا، آپ اکتاتے نہیں تھے، آپ کا معاملہ الگ تھا، لیکن امت کے لیے فعلی حدیث کے بجائے قولی حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ آگئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ بندہ تھک جاتا ہے تو مشکلات میں ہے، نبی کا مقابلہ نہ کرے وہ، یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منع کیا کہ اتنی عبادت کرو جتنے میں اکتاہٹ نہ پیدا ہو، تمہیں کوئی مصیبت میں مبتلا نہ ہونا پڑے، تھک کر کے اس کو چھوڑ نہ دو، اتنی عبادت نہ کرو، تھوڑی کرو نفل عبادت لیکن پابندی سے کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کرنے سے منع کیوں کی؟ یہ بہت اہم چیز سمجھے، ایک سبب ہے کہ آدمی پابندی نہیں کر سکتا، بعد میں اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو، ارے اللہ دیکھتے نہیں، تبھی اب بندہ جوش میں آ کر داڑھی یہاں تک رکھا، دیکھتے ہیں نا، پھر سال 6 مہینے کے بعد اب اس کی داڑھی اوپر چل جا لیتی۔ پہلے تھوڑی چھوٹی رکھتا تھا، لوگ اتنا عیب نہیں سمجھتے، لیکن اب رکھ کر کے جو اس نے کٹایا، ایسے ہی نماز کے اندر بہت، لیکن پھر بعد میں کیا تھا تو انسان کے اندر ملل اکتاہٹ آتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز نہیں تھی، بلکہ آپ کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، لوگوں میری آنکھوں کی ساری ٹھنڈک اور میرے قلب کا سارا سکون اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ نماز میں رکھا ہے۔ تو آپ کو دنیا کے ساری کاموں میں اکتاہٹ ہو جائے تو اس کا علاج کیا تھا؟ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، میرا خیال تو دونوں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔